الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک سے گفتگو کا آغاز کیا تھا عالم برزخ کا۔ عام طور پر عالم دنیا، اس دنیا کی بات، اور عالم آخرت یا عالم حشر، اس کی بات تو سبھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں میدان حشر کی بات بھی ہے، حساب کتاب کی بات بھی ہے، جنت کی بات بھی ہے۔ عالم برزخ کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں ہوتی، اور عالم برزخ کے حوالے سے لوگوں کے تصورات بھی کلیئر نہیں ہوتے کہ برزخ ہے کیا چیز۔ حالانکہ عالم دنیا اور عالم آخرت، ان دونوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوال کیا گیا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک اور مرتبہ سوال کیا گیا کہ حضور قیامت کو کتنی دیر ہے، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، 20 سال، 1000 سال، لاکھ، کتنا، کوئی لمٹ، کوئی فرق؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی ہے اور یہ قیامت ہے، اس کے درمیان میں جیسے کوئی دوری نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہے، لیکن اس کے درمیان میں ایک طویل ٹائم جو ہے وہ عالم برزخ کے نام سے موسوم ہے۔ وہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے، اور ہماری عالم برزخ کے لیے تیاری کیا ہے؟ عالم برزخ انسان کے جسم سے روح کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت تک جو وقت ہے درمیان کا، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ انسان کو جب اس کی جسم سے روح کے جدا ہونے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی قبر کی زندگی جو ہے وہ عالم برزخ کہلاتی ہے، یہاں تک کہ حشر میں سور پھونکا جائے اور وہ بندہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، پھر برزخ کی زندگی ختم ہوگی، پھر آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ عالم برزخ جو ہے، یعنی کہ برزخ کی زندگی، یہ در حقیقت انسان کی دنیا کی اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں پل کا کام کرتی ہے۔ اس کا ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، اس کا ایک تعلق ہے دونوں کے ساتھ۔ جس شخص نے دنیا کی زندگی اچھی گزاری اور وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، تو اس کے درمیان میں وہ برزخ کی زندگی میں اشارے مل جاتے ہیں اس کی کامیابی کے۔
اور جس نے دنیا کی زندگی بری گزاری اور آخرت میں ناکام ہو گیا، اسے عالم برزخ کی زندگی میں اشارے مل جاتے ہیں آخرت کی ناکامی کے۔ انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ کر جب چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ قبر کے 3 سوال جو بڑے مشہور ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور پھر حضور کی زیارت کروا کے پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ یہ 3 سوال اسے کیے جائیں گے۔ ان سوالوں کی کامیابی یا ناکامی اس پر دار و مدار ہے کہ اس کی آخری زندگی کا انجام کیا ہوگا یا برزخ کی زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ برزخ کے سوالوں میں اگر کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس بندے کی قبر میں داخل ہوتی ہیں، جنت کے میوہ جات اور انواع و اقسام کی نعمتوں کی خوشبو اس کی قبر میں داخل ہوتی ہے، اور اس کے لیے فرشتے بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے ایک سجی سنوری دلہن سیج پر سوتی ہے، پرسکون زندگی، کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اذیت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پریشانی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ سوال و جواب میں ناکام ہو جائے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرمایا کہ اس کی قبر کے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے اس بندے کو جو جہنم کے اندر ہونے والا عذاب ہے اس کا ٹریلر یہاں پر دکھاتے ہیں۔ جہنم کی آگ کے شعلے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جہنم کی آگ کی لپٹیں اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ ہوتا قبر کے اندر ہے لیکن جہنم کے عذاب کو یہاں پر محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ برزخ کے سوالوں میں ناکام ہو گیا۔ اب یہ پوری سچویشن سمجھنے کے بعد ایک ذہن کے اندر سوال آئے گا کہ اچھا حضرت ہم سمجھ گئے کہ برزخ کی زندگی اصل میں قبر کی زندگی ہے۔ ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، اچھا ہم سمجھ گئے برزخ کی زندگی اصل میں قبر کی زندگی ہے، قبر اور برزخ ایک ہی چیز کا نام ہے، بھائی یہ تو بڑی زندگی ہے، یہ ایک پردے کے پیچھے زندگی ہے، پہلے آپ زمین کے اوپر تھے، اب زمین کے اندر ہے، ایک پردہ ہے آپ کے درمیان میں مٹی کا، اس کے اندر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اصل میں یہ دکھانے کے لیے ہے تمہیں، انسان تصور یہی کرتا ہے، سمجھتا یہی ہے کہ برزخ شاید اس قبر کا نام ہے جو 4x6 کی مجھے دے دی گئی، برزخ شاید اس قبر کا نام ہے، لیکن وہاں پر زندگی کسی اور انداز میں گزرتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ قبر اس انسان کی اس مٹی کے اندر ہے، آپ نے دیکھا، آپ اسے مٹی کے اندر دفن کر کے آئے، اس کے دائیں طرف بھی قبر ہے، اس کے بائیں طرف بھی قبر ہے، سرانے کی طرف بھی قبر ہے، اس کی پائنتی کی طرف بھی قبر ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور اس کی اپنی قبر 3x6 کی ہے، 4x6 کی ہے، اس سے زیادہ کی اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ برزخ کے سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے تو پھر اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر کام کرتی ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے دور تک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری قبر ہے، بائیں طرف سے توجہ کی دور تک اس کو محسوس ہوا کہ میری ہی قبر ہے، سرانے کی طرف بھی دیکھے، پائنتی کی طرف دیکھے، ہر طرف اس کی قبر اتنی کھلی اتنی بڑی۔ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے دائیں طرف بھی بالکل 2 فٹ کے فاصلے پر قبر، بائیں طرف بھی 2 فٹ کے فاصلے پر قبر، قبر کی دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے، اوپر اور نیچے سے گزرنے کا راستہ تک موجود نہیں ہے، ہر طرف دیوار ہی دیوار، ہر طرف فاصلے ختم ہو گئے، لیکن محسوس ہی ہوتا ہے کہ قبر کے ساتھ متصل قبر ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہے۔ تو پتہ چلا کہ برزخ کی زندگی اس مٹی کے نیچے کی زندگی نہیں ہے، یہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے تھی، بتانے کے لیے تھی کہ یار یہ برزخ ہوتی ہے،
وگرنہ اصل میں برزخی ہے نہیں، برزخ کی زندگی کوئی اور زندگی ہے، وہ کسی اور انداز کی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، حدیث مبارکہ کے دوسرے پہلو کو دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر کے سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی دیکھا قبرستان میں کوئی کھڑکی جنت کی طرف سے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہو آپ کو؟ کئی دفعہ قبر کشائی بھی ہو جاتی ہے، قبر بیٹھ بھی جاتی ہے، قبر کھول بھی دی جاتی ہے کسی کی وجہ سے۔ قبرستان میں ایک نئی قبر کی کھدائی کر رہے تھے، پرانی قبر ٹوٹ کے سامنے آ گئی، بارش میں قبر بیٹھ گئی، آپ کے سامنے آ گئی۔ کبھی دیکھی آپ کو جنت کی طرف کھڑکی آتی ہوئی نظر آئے؟ اچھا، پھر کمال کی بات ہے کہ یہ قبر تو یہاں پر زمین کے نیچے ہے اور جنت 7ویں آسمان سے بھی بلندی کی طرف، یہاں کی کھڑکی وہاں پر کیسے کھل گئی؟ پھر فرمایا کہ جو قبر کے سوال و جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور کھڑکی بھی ایسی کھلتی ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں وہ جہنم اللہ رب العالمین نے کہاں پر سجائی ہے اور کہاں پر یہ آپ کے سامنے کی قبر؟ آپ نے کوئی پائپ لائن آتی تو نہیں دیکھی، یہاں پر آپ کو کھڑکی بھی نظر نہیں آتی، کوئی قرب و جوار کا علاقہ بھی نظر نہیں آتا۔ انسان تصور کرتا ہے کہ شاید برزخ یا قبر کے اندر کی زندگی ہے، مٹی کے نیچے۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے تھی۔ برزخ کی زندگی کسی اور انداز میں گزرتی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے جو انسان سمجھ نہیں سکتا، انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی خبروں کے ذریعے، بار بار اپنی روایتوں کے ذریعے انسان کو بتا دیا کہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی سے انسان کو فائدہ یا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جنت کی طرف سے اس کو نعمتیں بھی عطا ہوتی ہیں، جہنم کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے، لیکن وہ زندگی یہ نہیں ہے، وہ ہے کسی اور انداز کی زندگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے اس کو، اس ذہنوں کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ چونکہ وہ ذہنوں سے سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تیاری کا زور دیا۔ فرمایا کہ انسان کی غفلت میں نہ رہ جائے، انسان کی غلطی میں نہ رہ جائے، اس لیے بار بار اس کا ذکر کیا۔ اور لوگ بھی تصور کریں گے آج کے جدید دور میں برزخ کی زندگی کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی تک ہم مسجدوں میں اپنے برزخ کی زندگی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ انسان اس کو اپنی اگلی زندگی کے ساتھ تصور کر لے۔ آپ کہیں باہر رہتے تھے، آپ نے سوسائٹی میں اپنا مکان بنوایا، کیونکہ آپ نے رہنا ہے، آپ نے آنا ہے اس کے اندر۔ مکان بنوایا تو جناب سب سے پہلے اس کی بنیاد بڑی مضبوط بنائیں گے، کیونکہ میں نے رہائش رکھنی ہے، میرے بچے رہیں گے اس کے اندر۔ اس کی دیواریں بھی بڑی مضبوط بنوا لی، اس کے بیڈ روم بھی آپ نے بڑے آراستہ و پیراستہ کر لیے، بڑے سجا لیے، بڑا خوبصورت سامان اس کے اندر رکھ لیا، رنگ بھی اس کے اندر اچھا کر لیا، اس کو زیب و زینت بھی آپ نے بڑے، کیونکہ میں نے اس کے اندر رہنا ہے۔ ارادہ کیا بھائی؟ سوال ہے یار آپ کیوں اتنا خرچہ کرنا ہے اس کے اوپر؟ ایک ہی جواب ہے بھائی میں نے اس کے اندر رہنا ہے، اگر مجھے ہی سکون نہیں ہے تو میرے پیسوں کا کیا فائدہ؟ میں نے اپنے لیے کمایا تھا نا، یہ میری زندگی ہے، میں اگر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سکون نہیں دیتا تو پھر فائدہ کیا ہوا میرا؟ تو میں اپنے رہنے کے لیے تیار کرتا ہوں۔ بالکل آپ یہی تصور کریں کہ آپ نے وہاں پر بھی تو رہنا ہے۔ اس زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں، ابھی بہت سارے لوگ، ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، دنیا میں پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں ابھی لوگ روانہ ہو رہے ہوں گے دنیا سے، جنازے تیار پڑے ہوں گے، اگلے لمحے میں بہت سارے جنازے مزید تیار ہوں گے۔ کیا خبر یہاں پر بیٹھ کر کئی سالوں کی پلاننگ کرتے ہوئے ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم گھر تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، عصر کی نماز کے لیے دوبارہ مسجد میں آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، خبر تو نہیں ہے نا کسی چیز کی۔ اس زندگی کی خبر نہیں ہے، لیکن اگلی زندگی اتھینٹک طور پر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ اس کی تیاری کیا کی ہے؟ وہاں پر جانے کے لیے کوشش کیا کی ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب سوال ہوا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت 1000 سال کے بعد آئے گی،
اور سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھائی ابھی رہنے دو یار، بڑا لمبا وقت موجود ہے، میرے آنے کے بعد بھی 1400 سال کے بعد بھی امت چل رہی ہوگی، تمہیں قیامت کی کیا فکر ہے؟ نہیں نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے پوچھا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ آپ نے تیاری کی ہے تو فکر ہونی چاہیے نا قیامت کی، جب تیاری نہیں کی تو پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مقصد تو تیاری کرنا تھا۔ تو سوال یہ کہ ہم نے اپنی برزخ کی زندگی کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے دنیا کے لیے تیاری تو کر لی، جس دنیا میں رہنا ہمارے لیے سمجھ لیں کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے کتنا عرصہ کا ہوگا، تیاری تو ہم نے کر لی، تو برزخ کی تیاری کیا کی؟ آخرت کی تیاری کیا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب کسی نیک آدمی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اس کے بدن سے روح خارج ہوتی ہے، فرمایا کہ فرشتے آ جاتے ہیں، اور اس قدر تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں کہ وہاں پر قرب و جوار میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہتی، فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جنت سے ایک سبز رنگ کا کپڑا لایا جاتا ہے، اور اس کی روح کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اس قدر خوشبو ہوتی ہے کہ سوائے انسان کے اور جانوروں کے، فرمایا کہ ہر چیز اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کے اندر سے اس قدر خوشبو خارج ہوتی ہے۔ اس کو پہلے آسمان پر لے کے جاتے ہیں، فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتے استقبال کرتے ہیں، وہاں کے فرشتے اس کی روح کو لیتے ہیں، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، اس کی روح کو لے جانے کے بعد، اور پھر اس کو جا کر جنت کے باغات میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا کہ نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف جائے اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تجھے راضی بھی کرے گا، راضی ہے تجھ سے اور تجھے راضی کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو بدکار آدمی ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، فرمایا جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے لگتے ہیں، اس کی روح اس کے بدن میں پھیل جاتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، وہ ضد کرتی ہے، فرمایا کہ فرشتے زبردستی اس طرح اس کی روح کو نکالتے ہیں اور اس کی روح پھٹ جاتی ہے، تار تار ہو جاتی ہے، فرمایا کہ جیسے باریک کپڑا کانٹوں والی جھاڑی پر رکھ کر اس کو زور سے کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جاتا ہے، فرمایا کہ بندے کی روح کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کی روح کو نکالا جائے، اور اس قدر بدبو ہوتی ہے سوائے انسان کے پوری دنیا کی مخلوقات اس کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اسے ایک ٹاٹ کے لباس میں لپیٹ کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر جانے کے بعد دروازہ کھٹکاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون آیا؟ بتایا جاتا ہے فلاں کی روح ہے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو بدکار کی روح ہے، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس کی روح کو دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی روح کو جنت میں جانا نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس انسان کے عمل نہیں تھے۔ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکل تو یہاں سے، اور اس بندے کو نکال کر اللہ کے جہنم کے عذاب میں اس کو پھینکا جاتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی نے اپنی عالم برزخ اور عالم آخرت کی تیاری نہیں کی تھی۔ تو یہ دنیا اور اس کی زندگی اللہ رب العالمین نے حقیقت میں ہمیں اس لیے عطا کی تھی کہ لیبلوکم ایھکم احسن عملا، فرمایا کہ زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اچھے کام کرنے کے لیے اور اچھے کاموں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی تھی۔ زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں اور اللہ سے ملاقات کرنے کی تیاری میں گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔